السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز اور میں ہوں خرم ابن شبیر۔ آج کا پروگرام سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو کے پی کے میں سیلاب آیا ہے اور بنیر اور سوابی میں جو سیلاب آیا ہے اس میں کیا امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں ہماری پاک آرمی اور حکومت پاکستان، اس کے علاوہ مذہبی جو حلقے ہیں یا پھر اس کے علاوہ ویلفیئر طور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کیا اقدامات چل رہے ہیں، کیا کام ہو رہے ہیں، اور اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے، وہاں کن کن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے یا ان کو ضرورت ہے۔ اس پوری سچویشن پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی انوار الحق مغل صاحب، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام سر جی، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا اہم اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر پروگرام آرگنائز کیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلے آپ بتائیں کہ اس وقت بنیر اور ثوابی کی کیا صورتحال ہے سیلاب کے بعد؟ اچھا، سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو سیلاب ہے کوئی معمولی سیلاب نہیں تھا، غیر معمولی سیلاب تھا، جی، اور جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کا جو میڈیا رپورٹ کے مطابق اب تک جو اندازہ لگایا گیا وہ 300 سے 400 تک جو ہے وہ افراد جو ہے وہ اس سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گھر ہیں وہ تقریباً 2500 3000 کے لگ بھگ جو گھر ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ 500 کے لگ بھگ تو مکمل ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو گئے، اور جو باقی ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس سے۔ اور اس کے علاوہ جو کاروباری مراکز ہیں وہ بالکل وہاں پہ بند ہو چکے ہیں، تقریباً بند ہیں۔ ان کی 2 دکانیں تھیں، دکانوں کے اندر جو کیچڑ ہے وہ اب تک جو ہے وہ بدستور تھا، اور اسی طرح وہاں پہ ایک بڑی قیامت صغریٰ کا آپ کہہ سکتے ہیں، مفلوج ہو کے رہ چکی ہے، زندگی مفلوج ہو گئی ہے، قیامت صغریٰ کا منظر تھا، بڑا المناک قسم کی صورتحال تھی۔ جو انٹرویوز آئے وہاں کے، جو شروع کے انٹرویوز تھے لوگوں کے، کہ ایک بندہ بتا رہا ہے کہ میں کچھ منٹ کے لیے اوپر گیا، گھر سے دور گیا، اور پیچھے میرا 10-12 جو لوگ تھے خاندان کے وہ چلے گئے۔ اسی طرح ایک بندے کا انٹرویو آیا کہ ہم اسلام آباد میں تھے، 2 بندے، پیچھے ہمارا سارا گھر جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اسی طرح مانسیرے کا ایک واقعہ جو سامنے آیا، وہاں پہ بھی ایک بندے نے کہا کہ میرے 4-5 بچے تھے، بیگم تھی، وہ میرے سامنے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے۔ تو بڑی ایک قیامت صغریٰ کا منظر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ موت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان لوگوں نے وہ برداشت کی ہے۔ اس ٹائم جو زندگی ہے وہ بڑی مفلوج ہے، اور امدادی کاروائیاں جو ہے۔ ہاں جی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب تو واقعہ ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے یا عذاب ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب امدادی طور پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے اس وقت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم ضرورت ان کی کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا چیزیں وہاں پہنچائی جائے؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا جب مسئلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو جانوں کا تحفظ جو ہے وہ ضروری بنایا جاتا ہے، کہ جو جانیں چلی گئی ہیں تو جو باقی رہ گئی ہیں ان کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے۔ جو ملبے کے نیچے لوگ ہیں، کوئی زندہ ہیں تو ان کو نکالا جائے، اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان لاشوں کو نکالا جائے۔ اور اس کے بعد جو دوسری جو بڑی چیز ہے، ظاہری بات ہے جب انسان کی جان کے اندر، انسان میں جان ہے تو ایک خوراک جو ہے نا اس کو ضرورت ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ کھائے گا پیے گا تو کوئی کام کر سکے گا، کھانا پینا یہ ایک اس کی بنیادی ضرورت ہے، یہ سب سے بڑی اہم ضرورت ہے۔ لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھے ہیں جو بازاروں کے حالات ہیں، دکانیں جو ہیں وہ بالکل تباہ ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ جو کھانے پینے کی سہولیات ہیں وہ اس ٹائم جو ہے اشد اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پھر دوسری جو چیز ہے، ان کو گھر کی ضرورت ہے جو گھر لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے، اس طرح کے حالات کے بعد بیماریاں پھیلتی ہیں، ان کو صحت کی بھی ضرورت ہے۔ پھر جو لوگ جن کا گھروں کا سامان جو ہے وہ سارا اس سیلاب کی نظر ہو گیا، ان کو پہننے کے لیے بھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس وقت ان کو زیادہ ضروری ہیں۔ جو بھی بندے امداد کے لیے سوچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے وہاں پہنچ کے، فزیکل پہنچ کے ان کی مدد کریں۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ جا رہے ہیں تو خوراک لے کر جائیں، خوراک بھی ایسی کہ جو خشک ہو، زیادہ دیر گزار سکے۔ پھر اس کے بعد رہائش خیمے وغیرہ بنائیں، یہ چیزیں، اور اس کے علاوہ صحت کے لیے جو میڈیکل کیمپ ہیں وہ لگائے جائیں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک بڑی اچھی تجویز بھی ہے، اور لوگوں کے لیے جو امداد کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک راہ بھی آ گئی کہ انہیں پتہ چل جائے گا۔ اچھا، حکومت جو ہے ہماری، حکومت کی جانب سے فوری طور پر کیا ریلیف دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو بڑا ریلیف جو ہماری پاک آرمی کی طرف سے دیا گیا ہے کہ 1 دن کی جو تنخواہ تھی
پوری پاک آرمی کی، جس میں افیسر بھی شامل ہیں، جن میں نیچے جو ہے وہ فوجی جوان بھی شامل ہیں، وہ ایک دن کی پوری تنخواہ جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہماری پاک آرمی نے. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد خود فزیکل جا کے وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی ہیں، وہاں پہ لوگوں پاک کو جو ہے آرمی ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہتی ہے، اور کوئی بھی ہر بھی موقع پہ ہمارے سامنے زلزلہ ہو، ہمارے سامنے کسی بھی علاقے میں کوئی اس طرح کی آفت آ جائے، ٹھیک ہے، وہ حکومت کی طرف سے یہ. اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے دیکھیں بنیادی طور پہ جو ذمہ داری بنتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادھر ملک کے اندر جو صوبے ہیں وہ خود مختار ہیں، وہ اپنا پورا ایک لائے عمل بناتے ہیں اس طرح کے حالات میں. لیکن ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا جو چیزیں شروع میں جب یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد لوگوں کی طرف سے ایک مایوسی کی لہر تھی کہ مشینری جو ہے وہ لوگوں کے پاس کے لیے مشینری نہیں پہنچی. لوگوں نے اپنے جو پیارے تھے جو ملبے کے نیچے دب گئے، ان کو نکالنے کے لیے پڑی، ان کو جو ہے وہ تگدو کرنی پڑی، اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کاروائیااں کرنی پڑی. مشینری کے پتھر جو ہیں اتنے بڑے بڑے پتھر تھے، عام انسانوں کی طاقت سے ہٹائے نہیں جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ مشینری بھی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر وفاق ہے، وفاق نے بھی جو ہے پھر امداد کا بھی اعلان کیا، اور وہاں پہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے ان کا دورہ بھی ہوا. اسی طرح وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ان کا بھی دورہ ہوا. کے پی کے وزیر اعلیٰ جو علی من گنڈا بور ہے، انہوں نے تقریباً 20 لاکھ روپے کا بھی اعلان کیا ہے غالباً کہ جو فوت ہو گیا ان کو دیے جائیں گے. بالکل. یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں ان میں ہر حکومت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس سے ریلیف دیا جائے. یہ واقعات جو ہے وہ کسی کے ہاتھ سے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں کہ میں کوئی کہے کہ حکومت نے خود ہی جو ہے وہ سیلاب بھیجا. ایک قدرتی آفت ہے، حالات جو بھی بنے اس کے سیلاب جس طرح بھی آیا، چاہے وہ کلائمیٹ چینج آپ اس کو کہیں یا کوئی بھی اس کو آپ اصطلاح کا نام دیں، لیکن ایک آفت ہے. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس سے لوگوں کو جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو دوبارہ سے لائن پہ لانے کے لیے حکومتیں اقدام کرتی ہیں. بالکل. اچھا، حکومتی سطح پہ بھی اقدامات ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں عام طور پر نظر آتا ہے، ہمارے مذہبی حلقے اور اس کے علاوہ فلاحی تنظیمیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کا کیا کردار رہا اس وقت؟ دیکھیں اس معاملے میں ایک تو الخدمت فاؤنڈیشن ہے جو ہمیں ہر موقع پہ، ہر اس طرح کی آفت کے موقع پہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور بہت سارے لوگ مجھ سمیت جو ہے وہ اس کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں تک کوئی چیز پہنچانی ہے نقدی کی صورت میں تو آپ ان کو دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیف طریقے سے جو ہے ان تک پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے اس دفعہ جو دیکھا ہے اس میں دعوت اسلامی کے لوگ بھی تھے، وہاں کے مقامی جو مذہبی جو قیادت ہے، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے جو مفتی فضل غفور صاحب کا نام میں اگر نہ لوں تو یہ ان کے ساتھ جاتی ہے کہ انہوں نے بڑی سطح پہ کمپین وائز اس کو روزانہ کی بنیاد پہ وہ کمپین چلا رہے ہیں. کبھی 1000 لوگ، کبھی 1500 لوگ، کبھی 800-900 لوگ لے کے وہ پوری کمپین کرتے ہیں. مدارس کے لوگ جو بچے جو ہیں، مدارس کے طلباء ہو کے، اس طرح تبلیغی جماعت کے لوگ بھی وہاں پہ پہنچے، باقی لوگ بھی پہنچے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے ایک فیس جو ہے ہمارا امیج جو ہے وہ اس معاملے پہ سامنے آیا ہے. ہم تو ویسے بھی بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہے تو میں جتنا ہو سکے اس کو اس کے اندر ساتھ دے سکوں. تو بہت سارے اچھے وہاں کے جو ہے نا مناظر ہم دیکھ رہے ہیں. جس طرح ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں 2 بچے ہیں، ان کو جویلری باکس ملتے ہیں، ایک قیمتی چیز ہے. اور ایسے موقعوں پہ جب بہت آسانی کے ساتھ اگر وہ اس کو سائڈ پہ کرتے تو ان کو کسی نے دیکھا تک نہیں تھا، پتہ تک نہ چلتا کس کا گھر تھا، کون آیا تھا، کس طرح صفائی ہوئی، کس نے کوئی ہاتھ مارا ہے نہیں مارا، پانی تھا چلا گیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیانتداری کی مثال قائم کی اور وہ انہوں نے 2 جویلری باکس سامنے لائے. اور اس کو آج یہی وجہ ہے کہ جو نیشنل چینلز ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت اچھا جو ہے وہ اس کا میسج آ رہا ہے. بالکل. ان کو 10,000 روپے انعام کے طور پر بھی دیے گئے، اور مزے کی بات وہ انہوں نے آگے ڈونیٹ بھی کر دیا. جن کی صفائی، جن کے لیے انہوں نے بحالی کے لیے وہاں پہ کام کیا، انہی کو انہوں نے وہ ڈونیٹ بھی کر دیا. ماشاءاللہ. تو یہ اس حالات کے اندر ایک بہت اچھا جو ہمارا معیار ہے امدادی کارروائیوں کا، چاہے وہ حکومتی حلقے ہوں، چاہے وہ ہمارے پاک آرمی کے ادارے ہوں، چاہے وہ ہماری فلاحی تنظیمیں ہوں، جب مذہبی حلقے ہوں، سماجی حلقے ہوں، ایک اچھا وہاں پہ جو ہے وہ
نیریٹو قائم ہو رہا ہے. بالکل. اچھا اس میں ایک دو صورتیں یہ ہیں کہ اگر اس طرح کی جو حادثات قدرتی طور پر ہیں ان کا ہم مقابلہ تو کر نہیں سکتے، لیکن ہمیں کیا اقدامات کرنا چاہیے یا حکومت کو کیا اقدامات کرنا چاہیے کہ نقصان کم سے کم ہو؟ دیکھیں سب سے پہلے چیز تو ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے، اور ان کی پیشن گوئیاں ہمارے جو دین اسلام ہے، جی جی، قرآن حدیث شریعت، اس کے اندر ان چیزوں کی پیشن گوئیاں ہیں. زلزلوں کا زیادہ آنا، ناگہانی آفتوں کا زیادہ آنا، سیلاب کا زیادہ آنا، یہ آلریڈی ہمیں جو ہماری تعلیمات ہیں اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے. رہی بات ان سے بچنے کی، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ جو وہی ہمیں بچا سکتا ہے. باقی ہم تقاضے اگر کہیں اسباب کے درجے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو ہمیں اپنی کمزوریوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس کس جگہ پہ کیا کیا کمزوری کی. ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو جنگل ہونا چاہیے تھا، بالکل، جو قدرتی پکچر ہونی چاہیے تھی، ہم نے اس ساری نیچر بیوٹی کو ہی فارغ کر دیا، اس قدرتی ماحول کو ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے جنگلوں کی کٹائی کر دی، ہم نے پہاڑوں کو کاٹ کے جو ہے وہ ختم کرنے کے چکر میں ہیں. تو جب اس طرح کی جب ہم ماحول بنائیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں یہ پروٹیکٹ کرتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو، ماحول کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، منفی اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں. درخت جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو زمین کے کٹاؤ کو روکتی ہیں، پھر سیلاب کے جو بہاؤ ہے اس کو روکتی ہیں. پہاڑ جو ہیں وہ پانی جب زگ زیگ کر کے آتا ہے تو اس کا زور رک جاتا ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو ختم خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کے چکر میں ہیں، اور ایک مافیا جو باقاعدہ طور پہ جس کو ہم لکڑ چور بھی کہتے ہیں عرف عام میں، وہ درختوں کی کٹائی کر کے اس نے سارے جتنے بھی جنگل تھے ان کو ختم کر دیا ہے. اسی طرح پہاڑ ختم ہو رہے ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو ختم کریں گے تو لامحالہ ہم پہ یہ چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہوگی اور پورے برے طریقے سے ان کے نتائج برآمد ہوں گے، جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں. بالکل. اچھا ڈیم جو ہے وہ بھی ضروری ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے بعد ڈیم بنانا زیادہ ضروری ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ حالات کوئی نہ تو پہلی دفعہ ہیں، نہ آئندہ ہم اس سے توقع کر سکتے کہ آئندہ نہیں ہوں گے. لیکن جو ڈیم ہے یا پانی سٹوریج کا جو مسئلہ ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے. ہم ہر سال مونسون کا سیزن پانی ضائع کرنے میں گزار دیتے ہیں. بالکل. اور جو باقی سیزن ہوتا ہے، باقی جو موسم ہوتے ہیں، ان میں ہم پانی کی کمی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ پانی صرف وہاں پہ سٹور کرنے کا جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہی ڈیم بنے، ہمیں ڈیم بھی بنانے چاہیے. پورے پاکستان میں ڈیم بنانے چاہیے، پورے پاکستان میں اس کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے ایسی پالیسی بنانی چاہیے، ایسی جو ہے حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. جو جگہیں ڈیم کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہیں وہاں ڈیم بنانے چاہیے، وہاں پہ ڈیم ہو. پھر اس کے بعد کچھ ایسے بھی انیشیٹو ہیں یہ ڈومیسٹک لیول پہ کہ آپ ٹینکیاں لگا کے ان کو سٹور کر سکتے ہیں بارشی پانی کو. پھر اس کے بعد انڈر گراؤنڈ آپ واٹر ٹینک کا کو منصوبہ بنا کے اس کے اندر پانی کو آپ زیر زمین جو ہے وہ پانی سیراب بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان کو دیکھنا چاہیے. ہماری حکومتوں کو، متعلقہ محکموں کو سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر نوٹس کرنا چاہیے کہ یہ جو آفت یا یہ جو مسئلہ ابھی درپیش ہے سیلاب کا، اچانک سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور ایک دم سے ساری بستی اجڑ جاتی ہے، تو اس کو ان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پانی سٹور بھی کریں. ٹھیک ہے. اور جو ایسے جنگلات کے حوالے سے جو ہماری ماحولیاتی تحفظ تھا اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، اس کے اوپر بحال کرنے پہ کام کرنا چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے جو اس طرح کے لوگ جو ہے ملوث ہیں، یا جو محکمے اس کو دیکھتے بھی ہیں. دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ طور پر محکمہ تحفظ ماحولیات موجود ہے، جنگلات موجود ہے، وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو سیلریز لے رہے ہیں، افسران وہاں کے موجود ہیں. اس کے باوجود اگر جنگلوں کی اتنی بڑی تعداد میں کٹائی ہو رہی ہے تو ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. ابھی جو سیلاب آیا اس میں دیکھیں کہ ٹنوں کے حساب سے لکڑی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تو وہ چوری کی. محکمہ جنگلات موجود ہے جس کا کام ہی جو ہے وہ جنگل کی حفاظت کرنا ہے. تو وہ اگر اس کے باوجود اس طرح کی کٹائیاں ہو رہی ہیں تو پھر ان کے اندر جو نااہلی برتنے والے لوگ ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے، حکومت ان کا محاسبہ کرے
اور آئندہ کے لیے ایسی سخت سخت حکمت عملی اپنائی جائے کہ اس طرح کا جو قدرتی ماحول ہے اس کو تباہ نہ کیا جائے تاکہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جی پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ جو لوگ امداد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ کہ وہ کن کن چیزوں کو ساتھ لے کر جائیں اور کیا کیا چیزیں زیادہ ضروری ہیں، اور آخر میں آپ اس بات پہ بھی اس کا بھی ذکر کریں کہ ان کو روکنے کے لیے ہم عوامی طور پہ کیا خدمات ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے جو بات آپ نے کی ہے کہ جہاں سے جو لوگ قافلے کی صورت میں جاتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، میرا تو خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنے طور پہ اگر امداد لے کے جائے، ہو سکتا ہے اس کے لیے مشکل ہو، علاقوں سے اس کی واقفیت نہیں ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ جو معروف ادارے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، دوسرے ادارے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ان سے پوچھیں کہ ہم یہ چیز ان کے لیے ہم ادھر سے کلیکٹ کر کے جو ہے وہ لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کے ہمیں کیا وہاں پہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب موسم بھی ظاہری بات ہے ہمارے ان علاقوں میں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پہ موسم میں جیسے جیسے آگے دن گزر رہے ہیں، سردی کا موسم جیسے جیسے شروع ہوگا وہاں پہ ظاہری بات ہے موسم تبدیل ہوگا، ٹھنڈ کا سیزن آئے گا، اور ان کو اس چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ تباہی ہوئی ہے، گھر جب ختم ہو گئے تو جو سامان تھا وہ بھی خراب ہو گئے۔ اسی طرح جی شہروں میں چلے کچھ نہ کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، کچھ چیزیں منزلیں اوپر ہوتی ہیں وہاں پہ کر لیتے ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں میں آپ نے وہاں کا رہن سہن دیکھیں، وہاں پہ بہت کم ہے اس طرح کے سلسلے کہ وہ اپنے ان چیزوں کو بر وقت جو ہے وہ جہاں سے بچا سکیں۔ بالکل، تو ان کی وہ چیزیں تباہ ہو گئی ہیں، تو کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام کیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد ان کو جو کپڑے ہیں وہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کے جو کاروبار تباہ ہو گئے، کچھ ایسے سلسلے بھی ہونے چاہیے کہ اس کے اندر ان کی ہیلپ آؤٹ ہو سکے کہ وہ اپنے کاروباری سلسلے کو بحال رکھ سکے، دوبارہ بحال کر سکیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی عوامی سطح پہ، تو ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی، ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہمیں یہ اپنی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے، اپیل کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے، کام کر رہے ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں، ان کو اس چیز کے اوپر ایکٹیو کریں کہ یہ چیزیں جو درخت کی کٹائی ہے یا پہاڑوں کا ہم خاتمہ کر رہے ہیں، ڈے بائی ڈے ہم جو دیکھتے ہیں پہاڑی سلسلے تھے ہمارے قریب بھی تھے، پنڈی اسلام آباد میں تھے، ہم ان سے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اسی طرح جو درخت تھے، ایک بڑا سرسبز ماحول ہوتا تھا، وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ نوٹس کرنا چاہیے، ہمیں اپیل کرنی چاہیے اپنی حکومتوں سے، اپنے جو حکمران ہیں، جو بھی پارٹی ہے، جو بھی ادارے میں ہے اس وقت، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، اور اپنے طور پہ جہاں تک ہماری جو ہے وہ رابطہ ہو، جو ہمارے دوست احباب ان علاقوں میں ہو، اپنے طور پہ بھی جو ہے ان کو ریکویسٹ کریں کہ آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں، تاکہ آپ کے کاموں کا اثر جو ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر بھی پڑے گا۔ جی بہت شکریہ جی آپ کا آج کے پروگرام کے لیے، اور اجازت چاہیں گے جی آج کا پروگرام اختتام کی جانب لے کے چلیں گے، اور جاتے جاتے آپ سے یہ عرض کرتے جائیں کہ جو قدرتی آفات ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا کم کیا جائے۔ تو اس میں جو سب سے اہم ابھی اس وقت جو انوار الحق صاحب نے گفتگو کی، اس میں یہ ہے کہ جو پہاڑوں کی کٹائی ہے اس کو بھی روکا جائے اور درختوں کی کٹائی کو بھی روکا جائے، اور جتنا ممکن ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، قدرتی ماحول کو بہتر بنائیں، تو انشاءاللہ یہ جو آفات ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز، اور میں ہوں خرم ابن شبیر۔ اللہ حافظ۔